بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے۔ بنیادی طور پر آیات مذکورہ میں قالو کا فاعل تینوں گروہ ہے، یہود، نصارہ اور مشرکین۔ یہود کا قول ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اور مشرکین عرب کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 40 میں افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹوں کے ساتھ خاص کیا اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ بخاری شریف کی روایت میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، انسان نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے ایسا کرنا درست نہیں تھا۔ وشتمنی ولم یکن لہ ذلک، اور اس نے مجھے گالی دی حالانکہ انسان کے لیے ایسا کرنا درست نہیں تھا۔ فاما تکذیبہ ایایا فزعم انی اقدر ان اعیدہ کما کان، ہر چیز جھٹلانا ہے تو انسان زعم کرتا ہے کہ میں موت دے کر دوبارہ اسے اپنے قدرت سے زندہ نہیں کر سکتا جیسا کہ میں نے اسے دوبارہ پیدا کیا۔ وَأَمَّا شَتَمَنِي إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدْ فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً، فرمایا ہر چیز گالیاں ہے۔ وہ کہتا ہے، انسان کہتا ہے کہ میرا کوئی بیوی یا اولاد ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں پاک ہوں بیوی سے اور اولاد سے۔ اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنا بہت بڑا شرک ہے۔ سورہ اخلاص میں واضح طور پر فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے، اور نہ اللہ کا کوئی ہمسر ہے، اللہ کا کوئی برابر نہیں ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ سبحانہ، اللہ رب العالمین پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات وما فی الارض، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ کل لہ قانتون، ہر چیز اللہ کا فرمان بردار ہے۔ قرآن کریم میں قنوت بمعنی مطیع فرمان بردار ہوگا۔ کل قنوت فی القرآن الطاعہ، لہذا زمین و آسمان کی ساری مخلوقات سب اللہ کے فرمان بردار ہے۔ زمین و آسمان کے اختیارات اللہ ہی کے پاس ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین کو کسی نائب یا کسی وارث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بدیع السماوات والارض، نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو۔ بدیع کا اصل معنی ہے بغیر سابقہ نمونہ اور بغیر مثال کے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو، زمینوں کو بغیر مدد، بغیر مثال اور بغیر نمونہ کے از سر نو پیدا کیا ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب کوئی حکم کرتا ہے تو فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پس یہی فرماتا ہے
اللہ رب العالمین کے ہو جا پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں اذا قضا امرا اے اذا اراد شیئا، مطلب یہ ہے کہ جب کوئی عدم سے وجود میں لانا ہو کوئی بھی چیز تو کہتے ہیں کن، کہنے سے وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ لفظ کن سرعت اور جلدی سے کنایا ہے کہ اللہ کی طرف سے صرف ارادہ کی دیر ہوتی ہے۔ وَهَذَا مَجَازٌ عَنْ سُرْعَةِ التَّكْوِينِ كَذَا فِي الْمَدَارِكِ۔ پیاری بات لکھتے ہیں قاضی بیضاوی۔ امام قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرائع سابقہ میں اللہ تعالیٰ کو سبب اول ہونے کی وجہ سے باپ کا اطلاق کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اللہ بڑا باپ ہے کیونکہ سب کی پرورش کرتا ہے۔ بہرحال شروع میں تو یہ محض تعظیم ادب کے لیے استعمال کیا گیا اور بعد میں جاہلوں نے ولدیت اور ابنیت کے معنی سمجھ لیے اور سچ مچ میں یہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ گمراہ عقیدہ ان لوگوں کا بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے اگلے آیات مذکورہ میں ان کے باطل عقائد کا بطلان فرمایا۔ 4 باتیں ایسی ہیں جو سب کے نزدیک مسلم ہے۔ نمبر 1، زمین و آسمان اور ساری جہاں کا مالک اللہ ہے۔ لہو ما فی السماوات والارض، لہو ما فی السماوات والارض۔ نمبر 2، سارے جہاں اللہ کا تابعدار ہے، کل لہو قانتون۔ تیسری بات، زمین و آسمان کو اثر نو بغیر مثال کے پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، بدیع السماوات والارض۔ چوتھی بات، ساری جہاں کی ہر چیز اور کائنات کے ہر ذرہ پر قادر مطلق متصرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اب رب کائنات تمام عالم کا، تمام کائنات کا رب اللہ رب العالمین ہے، لیکن یہ مذکورہ 4 باتیں کسی بھی مخلوق میں نہیں پائی جاتی۔ نہ یہ باتیں انسانوں میں، نہ جنات میں، نہ فرشتوں میں اور نہ کسی مخلوق میں۔ لہذا مخلوقیت اور الوہیت دونوں میں منافات ہے، اور جب اس میں منافات ہے اور عقلاً اللہ کے لیے اولاد کا ہونا باطل ہے، کیونکہ باپ بیٹے کا جز ہوتا ہے۔ اللہ کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عقلاً بھی نہیں ہے۔ لہذا اس پر قول کرنا اللہ کے لیے اولاد، یہ بہت بڑا جرم بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ وقال الذین لا یعلمون، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں بات نہیں کرتا اللہ ہم سے، او تأتینا آیا، یا نہیں آتے ہمارے پاس کوئی نشانی۔ یہ مشرکین مکہ کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ سامنے بات کیوں نہیں کرتا اور کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کذالک قال الذین من قبلہم، اس طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، انہی بات پہ، تشابہت قلوبہم، مشابہ ہو گئے ان کے دل آپس میں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے بیان کیے نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ کفار مکہ کی طرف سے مذکورہ سوالات انتہائی سرکشی، ضد اور عناد پر مبنی ہے، اور یہ یہودیوں کی خباثت اور شرارت کا نتیجہ ہے۔ آیات اور معجزات تو اللہ رب العالمین بیان کر چکے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
بے شک ہم نے آپ کو سچا دین دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا دوزخ میں رہنے والوں کا، ان کے احوال تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تسلی ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے عظیم الشان قرآن، عظیم الشان کتاب، حق و صداقت، رشد و ہدایت سے لبریز کتاب آپ پر نازل کیا ہے۔ آپ فریضہ نبوت سر انجام دیتے رہے، خوشخبری سناتے رہے اور ڈراتے رہے جہنم سے۔ اور عام مسلمانوں کو تعلیم ہے کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے جدوجہد جاری رکھے، جس پر ہم سب مکلف ہے، البتہ نتیجہ جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہود نصارہ نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آؤ آپس میں صلح کرتے ہیں، بعض چیزوں سے ہم نیچے آتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک قسم ڈیل کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اور ہرگز راضی نہیں ہوگے آپ سے یہ یہود، وَلَا النَّصَارَىٰ، اور نہ نصارہ، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یا تک کہ تو تابع ہو جائے ان کے دین کا۔ قل کہہ دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، قل کہہ دو ان ھدی اللہ، بے شک ہدایت، اللہ کی ہدایت، والھدی وہی ہدایت ہے، اور ھدی اللہ سے مراد دین اسلام ہے۔ ھدی اللہ ھو الاسلام، قذافی البحر، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر بالفرض آپ نے تابعداری کی ان کے خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے جو تجھ کو پہنچا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو تیرا کوئی نہیں ہے اللہ کی طرف سے کوئی حمایت کرنے والا اور نہ مددگار۔ یہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے امت کو خطاب ہے، اور اس پر وعید شدید ہے امت کے لیے کہ یہود نصارہ کی پیروی مت کرو، ان کے دھوکہ اور فراڈ میں مت آنا۔ ابن کثیر، حافظ عماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں فیہ تحدید و وعید شدید عن اتباع طرائق الیہود والنصارى، یہ امت کے لیے، امت کو بواسطہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب ہے کہ یہود نصارہ کی پیروی مت کرو۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے وہ حق بھی ادا کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو انکار کرے اس پر، فاولئک هم الخاسرون، تو وہ پوری طرح تاوان میں ہے، نقصان میں ہے۔ ایک قاعدہ کلیہ یاد رکھے کہ قرآن کریم میں کبھی اوت الکتاب کے الفاظ مستعمل ہوتے ہیں اور کبھی اتیناہم الکتاب کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ یاد رکھے کہ اوت الکتاب سے مراد وہ بھی ایمان اہل کتاب یہود نصارہ مراد ہوتے ہیں جنہوں نے ایمان نہیں لایا ہے، اور اتیناہم الکتاب سے مراد وہ ایماندار اہل کتاب یہود نصارہ مراد ہے جنہوں نے ایمان لایا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن سلام ہے، سعید ابن عمر ہے، تمیم داری ہے، عدی ابن حاتم ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور حق تلاوت ہی کا مطلب کیا ہے؟ تو بعض مفسرین لکھتے ہیں اور حضرت الاستاد فرمایا کرتے تھے اوامر کا التزام اور نواہی سے اجتناب، یہ تلاوت کا حق ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تلاوت ہی کا مطلب یہ ہے کہ محکمات پر عمل اور متشابہات پر ایمان، یہ حق تلاوت۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں جب رحمت کی آیات پڑھ لے تو رحمت کا سوال کرے، اور عذاب پر پہنچے آیت عذاب پڑھے تو وہاں پر عذاب سے پناہ مانگے، یہ ہے حق تلاوتی۔ اور
ایک یہ بھی ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ پڑھا جائے، جو اس کا حق ہے۔